امام ابن حزم لکھتے ہیں اس حدیث سے واضح ہوا کہ حالت نماز میں ہر ایک سے کلام کرنا حرام ہے، پر مصطفیٰ سے کلام کرنا جائز ہے۔ اور جب حضور بلائیں اس پر اجماع ہے، اور دلیل دیتے ہیں اسی وجہ سے نماز میں اگر کوئی آپ کو سلام کہہ دے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر سے کوئی آئے، مفتی صاحب آ جائیں اور کہہ دیں السلام علیکم، آپ اس کو وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے سلام کا جواب دے دیا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ سلام کا جواب دیں تو نماز ٹوٹ جائے۔ اور تاجدار کائنات کی شان یہ ہے، رب کہتا ہے نماز میں اے نمازی بیٹھ اور میرے مصطفیٰ کو خطاب کر کے کہے السلام علیکہ یا نبی، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیک، یا نبی سلام علیک۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ حضور سے کلام کرنا ہے، کسی اور سے کلام کرو تو نماز باطل ہوتی ہے، حضور سے سلام اور کلام کرو تو نماز کامل ہوتی ہے۔ اور یہی نکتہ اس کو امام آمدی نے الاحکام میں بھی بیان کیا، اور اسی نکتے کو پھر دیگر ائمہ نے بھی لیا۔ امام ابن خزیمہ نے بیان کیا، امام ابن جوزی نے بیان کیا، امام طیبی نے جواب دیا، بیان کیا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ جب حضور پر سلام پڑھے تو حکایتاً نہ پڑھیں، حج کی روایت کر کے نہ پڑھیں، نماز نہیں ہوگی۔ جب سلام پڑھے تو آقا کو سامنے دل میں رکھیں، حاضر جانیں، اور حضور کی طرف توجہ کر کے پکار کے کہیں یا نبی آپ پر سلام ہو۔ اور ایسے لوگ اس امت میں ہوئے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے روحانی مناسبت پیدا کر لیتے ہیں، اس درجے تک بھی کئی لوگ پہنچے کہ جب حالت نماز میں حضور کو سلام کرتے ہیں یا نبی السلام علیک تو تھوڑی دیر چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم میری بات سن لو، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اس سے آگے جملہ نہیں بولنا چاہتا، اس سے آگے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے لوگ ہیں جب حضور پر سلام کرتے ہیں نماز میں تو انہیں حالت نماز میں مصطفیٰ کے سلام کا جواب آتا ہے، جواب آتا ہے مصطفیٰ کا۔ اس لیے عقیدہ یہ رکھو کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں، اور تعلق آقا سے ایسا رکھو کہ آپ کا تن بھی مصطفیٰ سے جڑا رہے اور آپ کا من بھی جڑا رہے۔ جب آپ حضور سے جڑ جائیں گے اور تن من سب کچھ جڑ جائے گا، آپ کی زندگیوں سے نفرت ختم ہو جائے گی، تفرقہ ختم ہو جائے گا، آپ سر سے پاؤں تک محبت کے ساتھ بھر جائیں گے، رحمت کے ساتھ بھر جائیں گے، جدھر جائیں گے محبتیں بانٹتے جائیں گے، وحدت بانٹتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خواجہ اجمیر جن کے تن اور من مصطفیٰ سے جڑ گئے تھے، ان کے ہاں مسلمان بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، اور جو مجلس میں بیٹھتا تھا اس کا من بھی ادھر جڑ جاتا تھا۔